إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزق أولادنا رزقا حلالا طيبا واسعا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا
ومرض المسلمين وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ نماز عصر کی قسم، زمانے کی قسم، دنیا میں جتنے انسان، سارے کے سارے انسان خسارے میں نہیں، وہ لوگ ناکام خسارے میں نہیں جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسحد قابل احترام میری ماؤں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، سید ولد آدم، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر۔ حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق سے سورہ عصر کی تشریح، توضیح اور تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو صاحب ایمان ہے، اور صاحب ایمان کون ہے؟ جو یؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ مومن وہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے، اور رسول ہی اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر، گزشتہ خطبہ جمعہ میں کتب، آسمانی کتابوں کے بارے میں بتایا گیا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جو صاحب ایمان کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہ ہے وہ رسول ہی، اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رسول اور رسل، نبی، یہ اللہ نے لفظ استعمال کی ہے۔
نبی اور رسول جو ہے کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبی بنا دے، جسے چاہے رسول بنا دے۔ اور پھر یہ ذہنوں میں محفوظ کر لو، سیو کر لو کہ دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے ہیں وہ بشر آئے ہیں، انسان آئے ہیں۔ کوئی فرشتہ، کوئی نوری مخلوق، کوئی جن، کوئی عورت جو ہے وہ نبی اور رسول نہیں بنی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ تقریباً اندازہ ہے کہ 1,24,000 یا 1,40,000، حتمی بات نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اندازہ یہ ہے کہ 313 رسول ہیں، باقی سارے انبیاء علیہ السلام۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ کا پہلا نبی، پہلا رسول جناب نوح علیہ السلام، اور اللہ کے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ نبی کے پاس جو ہے صرف وحی آتی ہے، اور وحی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے نبی اور رسول تک پیغام پہنچانا ہے۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ الہام کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسانی شکل بنا کے اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ساری وحی کی قسمیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وحی جو ہے صرف نبی اور رسول کے پاس آتی ہے۔ الہام یا دل میں بات ڈالنی یا قرآن مجید کے اندر بعض چیزوں کی طرف لفظ وحی کا بھی انتظام ہوا ہے کہ لفظ وحی کو غیر نبی کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اصل میں وحی کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، اپنے رسولوں کی جماعت، اس میں یہ فرق رکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کے پاس آسمانی کتاب نہیں، وہ پہلی آسمانی کتاب اس کی تصدیق کرتے، اسی کا وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں ان کے پاس وحی بھی آتی ہے اور آسمانی کتاب بھی آتی ہے۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے مشہور رسول جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے ان میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں صحیفے اور کتاب میں بیان کیا تھا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے، اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 10 صحیفے عطا فرمائے تھے۔ یہ آسمان کی طرف سے اللہ کا پیغام اس امت کے لیے۔ اب جو اللہ کے رسول ہیں ان میں جناب حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے آسمانی کتاب زبور عطا فرمائی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، انجیل جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید کلام اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی کتاب نازل فرمائی۔ اور یہ جو آسمانی کتابیں ہیں یہ اللہ کی کلام اور اس کے معجزات ہیں۔ قرآن مجید واحد معجزہ ہے جو آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ۔ اب یہ جو نبی رسول آتے ہیں ان میں ایک فرق اور بھی بہت بڑا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ایک وقت میں کئی نبی موجود ہوتے تھے، کئی رسول بھی موجود ہوتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے آپ پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بن کے آئے، اس وقت میں بھی، آج بھی اور قیامت تک کے لیے۔ اب نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल भी हैं और अल्लाह के नबियों में से सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया था ला नबी अबादी वला उम्मत अबादकुम, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा ना कोई रसूल आएगा और ना ही तुम्हारे बाद कोई दूसरी उम्मत आएगी। पहली उम्मतें नबियों के साथ दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। अब दुनिया के अंदर पूरी कायनात में अगर किसी नबी की उम्मत मौजूद है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी किसी सफ़र पे जाते ना तो आपने एक दफ़ा जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया तुम मेरे नायब हो, मेरी गैर मौजूदगी में आप मदीना मुनव्वरा में रहेंगे और साथ फरमाया मेरे लिए आप इस तरह है जिस तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के भाई जनाब हारून अलैहिस्सलाम थे। लेकिन साथ ही अल्लाह के नबी ने उस हदीस में मुगालता निकाल दिया। फरमाया हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे लेकिन साथ फरमाया ला नबी बादी वला उम्मत बादी। जनाब अली रजी अल्लाह ताला फरमाया शान ज़रूर है, मकाम ज़रूर है, रुतबा ज़रूर है, लेकिन आप नबी नहीं जिस तरह हारून नबी है। अल्लाह अकबर। आपने क़यामत तक के लिए ये बात वाज़े कर दी, कोई आदमी धोखा ना दे, इस हदीस को बयान करके अपना मकसद हासिल ना करे। पूरी हदीस के अंदर ये बात वाज़े हो गई। बाज़ लोग इतनी बयान करते कि फरमाया अली रजी अल्लाह ताला जन्नतियों के घराने का सरदार है, शान में कोई कमी नहीं, हसन हुसैन का बाबा है, सुबहान अल्लाह। और फिर बहादुर खुश नसीब जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार जुल्फ़कार अता फरमाई थी, अजीम शान सहाबी है। आपने फरमाया आप मेरे बाद ऐसे हैं जैसे जनाब हारून अलैहिस्सलाम, और साथ ही आगे बात वाज़े कर दी ला नबिया बादी वला उम्मत बादक। फरमाया अली ये ना समझना कि तुम मेरे बाद नबी हो, अस्तग़फिरुल्लाह। फरमाया मेरे बाद अब कोई नबी नहीं, नैब इमाम बन सकता है। आका कभी मदीना मुनव्वरा से चले जाते ना ग़ज़वे के लिए, किसी काम के लिए, तो आप मस्जिद नबी में अपने मुसल्ले के ऊपर नैब इमाम किसको बनाते थे? जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम नबीने से आबी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे पास दोस्त कहते हैं जी नबीने के पीछे नमाज नहीं होती। आका से ज़्यादा समझदार कोई हो नहीं सकता, इमाम कायनात से ज़्यादा फ़हम व बसीरत वाला नहीं हो सकता, और आका से ज़्यादा कुरान और हदीस को समझने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि साहिब हदीस भी आप है, साहिब कुरान भी आप है, और कुरान का मुफस्सर भी आप है, हदीस की तशरीह करने वाले भी आप हैं। आपने अपने बाद इमाम किसको बनाया? नबीने सहाबी को, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला। आज कहते जी नबीना नापाक रहता, अस्तग़फिरुल्लाह। नबीने को तारत नहीं आती। अल्लाह के बंदो, मुमकिन है कि आंखों वाला खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, उसने संजा ही ना क्यों। अक्सर आंखों वाले ऐसे भी हैं, अस्तंजा नहीं करते। आप अक्सर देख लें ये जो रेडियो वाले पे खाने वाली दुकानें हैं, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, इधर पेशाब आता है, पेशाब करके फिर आगे खड़े हो जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा होगा जो अस्तंजा करता होगा, तहारत करता होगा। इसी तरह ये जिनके पास हम मुर्गी लेने जाते हैं, ये जो वहाँ दुकानों पे ज़बा करते हैं, मेरे जैसे आदमी को या आप जैसे मजहबी आदमी को देखा ना, वो आपने कभी गौर नहीं किया, वो ऊंची आवाज़ से पढ़ेगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आपको पता क्यों? उसको पता ये मजहबी आदमी है, इसको शक ना हो जाए। और मुझे बाज़ दुकानों पे यह भी पता चला क्रिश्चियन लड़के भी मौजूद हैं, वो क्रिश्चियन लड़के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ज़बा कर रहे हैं। हालांकि ये बात जो है पूरे मुआशरे के अंदर, हालांकि दुकानदारों को चाहिए कि जब भी कोई मुलाजम रखे पहले उसका सियाक़ो सबाक़ पता कर लेना चाहिए कि मुसलमान है या और है कोई। इसलिए ये बात बड़े ध्यान, हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे ला तादाद रहमतें नाज़िल फरमाए। उनका नाम था हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। वलीउल्लाह शख़्स थे, बहुत नेक आदमी थे, आलिम बाअमल थे।
وہ اکثر کیا کرتے ہیں، یہ جو مرغیوں کی دکانیں، ٹھیک ہے، ہم ہر آدمی جو ہے وہ اس طرح کام تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہ دکان پہ جاتے، مرغی کو خریدتے، زندہ اس کو لیتے، شاپر میں ڈالتے، اس کی گردن شاپر میں سوراخ کر کے باہر نکالتے۔ دکاندار حیران ہوتے تھے، جن سے پہلے جو جہاں تھے ان کو تو پتہ تھا۔ وہ کہتے شاید کیا بات ہے، آپ زندہ لے کر جا رہے ہیں، کچھ صدقہ خیرات کر لیں؟ وہ کہتے نہیں، میں اسی لے کر جا رہا ہوں، گھر جا کے میں اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کروں گا، اس کا گوشت بناؤں گا، پھر میں بھی کھاؤں گا، میرے بچے بھی کھائیں گے۔ حالانکہ یہ بہت بڑے تقوی کی بات ہے، کیونکہ مشرک کا ذبیحہ جائز نہیں، شریعت کے اندر یہ بات مسلمہ ہے۔ عورت کا ذبیحہ جائز ہے، مرد مسلمان مبہد کا ذبیحہ جائز ہے، لیکن مشرک مرد ہو، مشرک عورت ہو، اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا، دیکھو تقوی کی بات۔ وہ کہتے ہیں میں خود گھر میں جاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتا ہوں۔ یہ کہ دیکھو کتنے احتیاط کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ شک شبے سے بھی بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی دکانیں جہاں ہمیں پتہ ہو کہ آدمی، اور جب آپ دیکھیں گے، کبھی آپ غور کرنا، آپ نمازی آدمی ہیں، آپ نے سنت رسول رکھی ہے، آپ مرغی کا گوشت لینے گئے، وہ آپ کو دیکھ کے نا اونچی آواز سے پڑے گا بسم اللہ اللہ اکبر، حالانکہ میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو پتہ مذہبی آدمی ہے، جب میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھوں گا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ذبیحہ ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کی چیزوں سے، مردار کی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ چند دن پہلے مجھ سے کسی نے سوال کیا، یہ جو مرغا ہے 1000 روپے تک، 800 روپے تک پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگا میرے بچوں نے آن لائن شوارما منگایا، وہ پہلے بھی اس کی قیمت اتنی تھی، اب مرغا مہنگا ہو گیا، تو جب وہ پرچی آئی تو شوارمے کی قیمت بھی اتنی۔ میرے بچے مجھے کہنے لگے پاپا آپ کہتے ہیں مرغا بڑا مہنگا ہو گیا، شوارمے کی قیمت اتنی ہے تو سوالیہ نشان کہ مرغا 800 ہو جائے، شوارما اتنے کا ہی ہے، 400 کا ہے یا 500 کا ہے، اور جب مرغا 500 کا تھا پھر بھی 500 کا ہی تھا۔ وہ آدمی مجھے فون کر کے کہتا حافظ صاحب میرے بچے یہ سوال کر رہے ہیں کہ مرغا مہنگا ہو گیا ہے، شوارما مہنگا نہیں ہوا۔ میں نے کہا اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ دینے والا ہی بتا سکتا ہے، اس لیے یہ بات عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب یہ ذبیحہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی ہے، یہ ناپاک ہے، اس کو طہارت نہیں آتی۔ اچھا یہ جو ہم جہاں کھانا کھانے جاتے ہیں وہاں کھانا پکتا ہے، آنکھ ہو جائے پہاڑ ہو جائے، ہمیں کیا پتہ کچن میں کیا ہو رہا ہے، جو پکائی کرے تو بہرحال اچھے ہی گمان کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے ہم کھانا شروع کرتے ہیں۔ باقی پھر بھی دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں مردار سے محفوظ فرما، کیونکہ مردار حرام ہے جس طرح سور کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے جس طرح شراب حرام ہے۔ اللہ نے کتنی سختی فرمائی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام، مردار وہ بھی حرام، سور کا گوشت وہ بھی حرام۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے بھی محفوظ فرمائے اور حرام چیزوں، کھانے پینے والی چیزوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مغالطہ ذہن سے نکال دیا، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب پہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ایمان کے اندر محدثین نے 4 چیزیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے سب نے توحید بیان فرمائی ہے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نبی، کوئی رسول دنیا میں ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو توحید کا سبق نہیں دیا۔ یعنی آپ ساری کتابوں کا، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، جتنے نبی رسول آئے سب نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، یعنی توحید کی دعوت دی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا یہ کہ جتنے نبی آئے انہوں نے آخرت کا، قیامت کا ذکر کیا، آگے وہ آ رہا ہے والیوم الاخر،
اور دوسرا جتنے نبی رسول آئے سب نے شرک کی مذمت کی ہے، لوگوں کو شرک کی گندگی سے دور کیا ہے۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا سارے نبی رسولوں پہ ایمان ہے کہ انہوں نے توحید کو بیان کیا، شرک کی مذمت کی، آخرت کے بارے میں بتایا، اپنے رب کی ذات اور صفات لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اور دوسرے وہ نبی ہیں نمبر 2 جن کا ہمیں پتہ نہیں، یعنی 1,24,000 ہے یا 1,40,000 ہے۔ ہمیں تو چند نبیوں کا ذکر ہے، چند رسولوں کا ذکر ہے جو قرآن میں آتے ہیں یا حدیث میں آتے ہیں، باقی نبیوں کے بارے میں ہمیں کسی کا نام نہیں آتا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، اللہ نے کہہ دیا آمن الرسول بما انزل الیک من ربک والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب فضیلت میں جدا ہو سکتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت میں تو جدا ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام، آدم علیہ السلام کا اپنا مقام، نوح علیہ السلام کا اپنا مقام، عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ جیسی شان والا، آپ جیسے مقام والا، آپ جیسے رتبے والا نہ آیا ہے، نہ ہے، نہ کبھی آ سکتا ہے۔ اس لیے آقا پہ ایمان لانے کی صفت کچھ اور ہے۔ اب یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز وہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہم یہ نہیں کہیں گے استغفر اللہ ثم استغفر کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات کی ہو انہوں نے چھپا لی، نہیں۔ جو بات اللہ نے فرمائی، جتنے نبی رسول آئے انہوں نے اپنی امت کو بتایا، کسی نبی نے حق بات کو نہیں چھپایا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جتنے رسول آئے انہوں نے پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے کسی بات کو چھپایا نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور چوتھی چیز ایسی ہے جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کے سردار ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیونکہ پہلے نبیوں میں رسولوں میں ختم نبوت نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا میرا نبی ہر نبوت اور رسالت کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اب ہمارا ایمان ہے کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی۔ اب یہ قرآن کلام اللہ ہے، اس کو مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو سمجھائیں گے، یہ ہے اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی اللہ کا پیغام آیا اپنی امت تک پہنچا دیا ہے، اور یہاں تک ایسی بات ہے جس کا نام ہمارے پاس نہیں، یؤمنون بالغیب۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سورت کے اندر یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ہم اللہ کے غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحابیات کو بتایا، آپ نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اصحاب صفہ کو بتایا، آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور دنیا کے اندر قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ جن کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ بلوغ المرام سے لے کر صحاح ستہ کی کتابیں، امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر جتنے بھی محدثین ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ائمہ محدثین گزرے ہیں انہوں نے رات دن محنت کر کے ہمارے لیے حدیثوں کی کتابوں کا مجموعہ کیا۔ آج قرآن مجید کے بعد تمام امت کے اندر مسلمہ احادیث کی کتابیں موجود ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم ہے، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، موطا امام مالک موجود ہے، ابن ماجہ موجود ہے۔ لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں،
قرآن پڑھنے والا حدیث کا بھی مطالعہ کرتا ہے. اور یہ بات کہنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی صرف قرآن ہی کافی ہے، استغفر اللہ. آج بھی ہمارے ہاں کلمہ گو ایسے لوگ موجود ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن تو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو حدیث کس نے نازل کی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو صاحب علم ہم کو پتہ ہے، وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے. قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے. مطلوب وہ وحی ہوتی ہے جو قرآن مجید ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہے وحی مطلب، یعنی جس وحی کی تلاوت کی جائے. اور غیر مطلب وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آج دوست کہتے ہیں جی نہیں جی میں نے صرف قرآن ماننا ہے، حدیث کے منکر موجود ہے ہمارے معاشرے میں، وہ چکڑالوی ہے، وہ قرآن حدیث کو نہیں، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. ان سے بندہ پوچھے یہ قرآن کہاں سے ہے؟ یہ مصحف آسمان سے نازل ہوا ہے یا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں گئے تھے تو اللہ نے یہ پورے 30 پاروں کا قرآن کا مصحف پڑھا دیا تھا؟ نہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ قرآن نازل. یہی تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق، کون لے کر آیا؟ جبرائیل علیہ السلام. کوئی صفحہ نہیں تھا، کوئی کسی چیز کے اوپر لکھا ہوا نہیں تھا. کیا لفظ تھے؟ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پڑھو. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. پوری کائنات میں آقا کے اس مقام جیسا کوئی نہیں، آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، آپ سے بڑا کوئی، کیونکہ استاد ہوتا تو رتبے والا ہوتا. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو خود بخود علم عطا فرمایا، وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث مصطفیٰ کے ذریعے. آپ پوری کائنات کے استاد ہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں. اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ صفحہ نہیں تھا، یہ لکھا ہوا نہیں تھا. آپ نے فرمایا، جبرائیل السلام نے مجھے اس طرح اپنے ساتھ بلایا اور زور سے دبایا، اور جب مجھے چھوڑا تو فرمایا پڑھو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور آتا ہے کہ آپ ذرا جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیں. اللہ نے فرمایا نہیں، ورتل القرآن ترتیلا. اس لیے کہتے ہیں یہ حدر جو ہمارے قاری پڑھتے ہیں نا، حدر تیزی تیزی سے، سنت طریقہ یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا جائے. امام کو بھی یہی حکم ہے، یہ قرآن آرام آرام سے پڑھو. اور ہمیں بھی یہی ہے کہ تلاوت کرو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ورتل یہ امر کا صیغہ ہے، ٹھہر کے پڑھو، چتر چتر کر کے یا یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جلدی کا نام اندھیرا. آپ جلدی کرو گے کئی آیتیں چھوڑ جاؤ گے، کوئی زیر زبر چھوڑ جاؤ گے، قرآن غلط پڑھ جاؤ گے. اللہ کا حکم اسی میں ہے ورتل القرآن ترتیلا. فرمایا قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی شان ہے، اللہ نے وحی عطا فرمائی قرآن کی شکل میں، اللہ نے وحی عطا فرمائی حدیث کی شکل میں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی بات کرتے نا وہ لکھنا شروع کر دیتے. بعض صحابہ نے اس صحابی کو منع کر دیا، یار تو ہر بات لکھتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کو بات لکھنے والی ہوتی ہے، کبھی نہیں لکھنے والی ہوتی. آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، بات بڑی ٹھیک تھی. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، میں آپ کے پاس آیا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت ہے آپ کے پاس جب بیٹھتا ہوں آپ جو بھی بات کرتے ہیں میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو کائنات کے امام نے کیا فرمایا تھا؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرے صحابی سن لے، میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے. اس لیے زبان مصطفیٰ سے صرف قرآن آئے گا، حدیث مصطفیٰ آئے گی. اس لیے یہ بات کہنا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے یہ مومن نہیں. کیونکہ اللہ نے صفت یہ رکھی ہے الا الذین آمنوا،
مومن وہ ہے جو اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، اس کا مطلب اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کا منکر ہے، اس لیے اس کا ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان والے وہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے وہ ہے جو اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے وہ ہے جو آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے وہ ہے جو اللہ کے نبی اور رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، کہ جو اللہ کے نبی رسول کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان بھی ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے۔ اور حدیث کے آگے جو 3 قسمیں آتی ہیں، ایک حدیث قولی ہے، ایک حدیث فعلی ہے، ایک حدیث تقریری ہے، تینوں حدیثیں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ قولی وہ جو آپ نے زبان مصطفیٰ سے فرمایا ہو، فعلی وہ جو آپ نے کام کر کے دکھایا کہ میرے صحابہ اس طرح کرنا، یہ فعلی ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تقریری وہ کسی صحابی نے یا کسی صحابیہ نے آپ کے سامنے کوئی ایسا کام کیا ہو، آپ نے اس کو منع نہ کیا ہو، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اے رب العالمین ہمیں اللہ کے نبیوں پہ رسولوں پہ ایمان لانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بے ادبی گستاخی کسی نبی کی جائز نہیں ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان والا نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اس لیے آپ کا نمونہ، آپ کا ماڈل قیامت تک کے لیے ہمارے لیے فرض ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر میں بھی اور آپ مومن ہیں، اے اللہ ہمیں اسی طرح کا مومن بننے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ کچھ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ شیخ اعجاز صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پروفیسر رشید صاحب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ مسجد خورشید میں جمعے کے لیے نماز کے لیے اللہ کے فضل سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعے سے آپ محترم جناب ڈاکٹر انصر صاحب کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے حضور دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ آج مجھے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، ہمارے بہت پیارے بھائی معزز شیخ ثروت اکرام صاحب کے ساتھ کرسی کے ساتھ شاید ڈاکٹر انصر صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کی دعاؤں کی برکات ہے، تو اس لیے آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے لیے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرماتے ہیں، اس لیے آمین میں کنجوسی نہ کیا کرو۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بھائی محسن کے والدین بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی، میرے خیال ان کے والد صاحب بھی تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ بے اولاد جوڑے
اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ بے اولاد جوڑوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہے، مہنگائی کا دور ہے، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی کمائی میں، ان کے رزق میں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں، تنخواہوں میں اتنی برکت فرما کہ اولاد کی جائز ضرورتیں پوری کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ میرے محترم شیخ صاحب سامنے تشریف فرما ہے، میری آواز اوپر تک پہنچا دے سرورت اکرام صاحب کہ بلوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچے، کیونکہ تنخواہیں اور کمائیاں بلوں میں جا رہی ہیں۔ گھر کی جو یہ جو کھانے پینے کا سامان ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے بل جمع نہ کراؤ، آٹے کے بغیر گزارا ہو جائے گا، بھوکے مر جائیں گے۔ بل جمع کرو، میٹر کاٹنے والے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھو گیس کا بل بھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو میری جو گزارش ہے، جہاں دوست بیٹھے ہیں، چلو میری آواز تو اللہ تک جا رہی ہے تو آپ کے پاس بھی جا رہی ہے، تو اس لیے آپ کو بھی چاہیے جہاں کسی محفل میں ایسی جگہ میں بیٹھے جہاں کوئی لوگ ایسے جن کی آواز پارلیمنٹ میں جاتی ہے، وہ آواز اٹھائیں کہ اپنے اخراجات جو ہے دوسری مد میں جا کے وہ اپنی خرچے کو پورا کریں، یہ بلوں کو معاف کر دیں، پٹرول کو معاف کر دیں، جو ہمارے گیس کے بل ان کو معاف کر دیں، تاکہ یہ ضروریات زندگی جو ہے، مجھے اکثر گھروں کے بارے میں پتہ چلا ہے کئی گھروں میں فاقوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بل جمع کرا دے، کھانے کے لیے پیسے نہیں بچتے۔ تو اسی اللہ کے حضور دعا ہے اللہ جو بے اولاد ہے وہ تو اولاد مانگ رہے ہیں، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی کمائی میں برکت عطا فرما۔ اور یہ بات دوست کہتے ہیں وسا مہنگائی کو نہیں، اور جدے پلے واہ ہوئے انہیں تو مہنگائی لگنی نہیں نا۔ مہنگائی کا پتہ اسے ہے جو فقیر ہے، غریب ہے، متوسط طبقہ ہے۔ مہنگائی کا پتہ نہیں جدے کو دانے وہ کملے بھی سیانے، اس لیے مہنگائی کا پتہ اسے ہے جس کے پاس کمائی کم ہے، آمدن کم ہے۔ تو اس لیے میری دعا ہے اللہ آمدنوں میں برکت عطا فرما۔ اب اس برکت میں کیا وجہ ہے؟ گھر میں کوئی بیمار نہ ہو، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی اضافی خرچہ نہ آئے، تو اللہ کی رحمت ہوگی، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں برکت کثیر۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت کثیر عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ وطن عزیز، میں نے گزشتہ شاید 1-2 خطبہ جمعہ معذرت کے ساتھ میں نے کشمیری کی بات سنائی تھی، وہ 25 ریال کا لے کر عمرے کے لیے گیا، ہم 80-75 روپے کا ریال خرید کے وہاں جاتے ہیں۔ تو اسے دیکھو ہمارے بعد جو ملک ہیں، بنگلہ دیش دیکھ لو، دیگر ممالک، وہ اپنی رعایا کے لیے کتنا آسانیاں پیدا کریں۔ تو میری دعا ہے محترم میاں نواز شریف صاحب، محترمہ میاں مریم نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ اعظم میاں شہباز شریف صاحب، ان کے سے ادباً گزارش ہے کہ ایسے معاملات طے کریں کہ اپنے یہ جتنی بھی ہماری اس وقت اللہ نے آپ سے پوچھنا، یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے تو اپنی رعایا کا خیال رکھیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ انشاءاللہ رب کا بھی وعدہ ہے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو اسی اللہ کے حضور دعا ہے اے اللہ ہماری غیبی مدد فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ ہمارے دشمن جو ہے، دیکھو اسرائیل بدماش ہمارے خلاف کتنی بکواس کر رہا ہے، کہتا ہے جی پاکستان سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک لوگ پاکستان اس کی افواج سے ڈرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی طاقت ہے، اور انشاءاللہ کوئی پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ جس کے پیچھے پاکستان کی فوج، پاکستان کی طاقت، پاکستان کے عوام لگ جائے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ یہودی جو ہمارے فلسطینیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کا نام و نشان اللہ مجھے اور آپ ان کی تباہی دیکھنا اللہ نصیب فرمائے۔ یہ وہ ملعون قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو شہید کیا، انبیاء کو تکلیفیں دی، اللہ نے ان کو منصلوہ دیا۔ ناشکری قوم ہے، احسان فراموش قوم ہے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اللہ غیبی مدد فرما، اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ ہمارے وطن میں بڑی نعمت الحمد، آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، اس دفعہ گندم پہلے سے زیادہ ہوئی الحمدللہ۔ اللہ کا اتنا فضل ہے ہمارے اوپر، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح خرچ کرنے کی، اس کی مینجمنٹ کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اس اتوار کو بعد نماز مغرب قاری موسیٰ صاحب انشاءاللہ درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واعظم واعظم۔